علی بھائی، آپ نے جب ڈاکٹر اسرار صاحب سے انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ وہابیوں کی ایک آنکھ بند ہے، اس کی وضاحت کر دیں۔ وہ میں نے اسی میں کی تھی۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ روحانی اسپیکٹس ان میں کم ہے، ظواہر کے اوپر زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ کسی حد تک ان کی بات درست بھی ہے کہ اب صرف نماز میں رفع الیدین کرنا یا ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، پوسچرز کیسے بنانے ہیں، یہ ایک اسپیکٹ ہے نماز کا۔ اس سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ، اس کا عقیدہ اور نماز پڑھتے ہوئے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں حاضر کرنا، تاکہ اس کی روحانی کیفیت بھی فیل ہو۔ یہ نہ ہو کہ رفع الیدین کرنے پہ اور ہاتھ باندھنے پہ، اونچی آمین کہنے پہ زور ہے اور جو نماز کی روح ہے اس کی طرف متوجہ ہی نہیں آپ ہو رہے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کرتے تھے۔ پھر جو دین کا ایک ظاہری پہلو ہے اس کو زیادہ اجاگر کرنا، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، داڑھی کے معاملے میں اتنا غلوف کرنا، چلے آپ نے نہیں کاٹنی آپ نہ کاٹیں، جو مٹھی کے بعد کاٹتے ہیں، جو صحابہ کا اجماع ہے کہ یہ جواز درست ہے، نبی الاسلام کی داڑھی مٹھی سے بڑی نہیں تھی قدرتی طور پہ، ان کو آپ کہیں کہ یہ گناہ گار ہیں، حرام کے مرتکب ہیں۔ یہ جو غلوف کرنا دین کے معاملے میں اور روح کی بجائے ظواہر کے اوپر رکھنا، صرف اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا چونکہ تلخ تجربہ اہل حدیث کے ساتھ ہوا ہے، حقیقت یہ کہ سارے فرقوں کا یہی حال ہے۔ کیا بریلویوں کے مولویوں نے سارا دین پگڑی، تسبیح، خوبصورت سے کپڑے پہننے میں نہیں ڈال دیا ہوا؟ کیا دیوبندیوں نے سفید کپڑوں میں، پگڑی میں، کرتے میں، گلاٹی والی قمیض کے اندر سارا اسلام نہیں گھسا دیا ہوا؟ اس کے اوپر زیادہ ایمفسائز ہے۔ حقوق العباد میں بہت کمزور ہیں، حقوق اللہ میں بھی رہ کے نماز ہی اور روزہ ہی رہ گئی ہے، باقی ساری چیزیں اوور لک ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ کمزوری ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا تھا کہ ایک آنکھ بند ہے۔ یہ ان کا تقیہ کلام بھی تھا۔ وہ مادیت میں بلیو رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی کہتے تھے کہ ان کی ایک آنکھ بند ہے، کہ یہ صرف فزیکل ورلڈ کو دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر اشش کر اٹھتے ہیں کہ یار کروکوڈائلز میں کیا کوالٹیز ہیں، 3000 پاؤنڈ سے وہ اپنا جبڑا بند کرتا ہے، ہاتھی پاؤں مار کے 40 کلومیٹر دور تک کمیونیکیٹ کرتا ہے، عقاب جو ہے کئی کلومیٹرز اوپر سے اپنا شکار نیچے دیکھ لیتا ہے، اور آپ دیکھیں پانی کے اندر سے مچھلی شکار کرتا ہے وہ، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ پانی کے اندر جب لائٹ انٹر ہوتی ہے اس کا اینگل بدل جاتا ہے، ایگزیکٹلی مچھلی اس جگہ پہ نہیں ہوتی ہے جہاں باہر سے آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اسے اللہ نے یہ سکھا دیا ہے کہ وہ اس ایرر کو بھی بیچ میں کاؤنٹ کر کے پکڑ کے تو اٹھاتا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کبھی عقاب جو ہے وہ ڈبکی لگا رہا اور وہ خالی پنجوں باہر نکلے۔ ہم تو ہزاروں دفعہ بھی لگائیں تو نہیں، جال کے بغیر نہیں پکڑ سکتے۔ ہاتھ سے کتنے لوگ پکڑ لیتے ہیں؟ کنڈی میں کتنی دفعہ مچھلی آتی ہے۔ ایون جو پرانے زمانے میں بھی وہ جو شکار کرتے تھے وہ بیچارے کئی بار تھرو پھینکتے تھے تو ایک آدھ مچھلی کو لگتا تھا، لیکن آپ عقاب کو دیکھیں وہ جتنی دفعہ ڈبکی مارتا ہے تو لے کے اٹھتا ہے کوئی مچھلی اتنی بڑی بڑی۔ تو یہ جو کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، تو اس کے اوپر وہ صرف ان کے اوپر غور کرتے ہیں، اور دوسری آنکھ ان کی بند ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ڈیوائن سورس ہے جس نے اسے یہ چیزیں سکھائی ہیں، جو جبلت میں داخل کر دی ہے۔ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ میں نے جتنی محنت کی تھی نا ان ویڈیوز میں، اس سے زیادہ نہیں تو اس سے کم بھی نہیں ہمارے اسٹوڈنٹس نے اس میں ویلیو ایڈیشن کی ہے، چاہے ہدایہ پورٹل کے اوپر وہ ویڈیو ہو فرام کریشن ٹو کریٹر، یا ہمارے بھائی جو ہدایہ وکٹری کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے اسپیشلی ریکویسٹ کر کے ان سے وہ آئنسٹائن کے اوپر ویڈیو بنائی، ٹھیک ہے، وہ بلیک ہول کے اوپر کس طرح ویلیو ایڈیشن کر کے وہ ہم نے پھر شیئر بھی کروائی تھی اپنے آفیشیل چینل سے۔ دیکھیں وہ ویڈیو تو ریکارڈ ہوئی ہے 5-6 سال پہلے، آج بھی دیکھیں تو وہ نئی لگتی ہے۔ اس میں مواد تھا، ویلیو ایڈیشن کی ضرورت تھی، کس طرح اس نے بچے نے محنت کر کے اسے انگلش سب ٹائٹل میں بھی کنورٹ کیا، اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں جو ریکوائرڈ سینز تھے وہ بھی ڈالے۔ اس طرح ایک اور آج کل ایک بھائی مسلم نیٹ ورک ہے، مسلم ورلڈ کے نام سے ہے، مسلم فکر آخرت کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں، وہ اس میں انہوں نے قیامت کے سینز جو ہیں وہ مختلف ہالی ووڈ کی فلموں سے ڈالے ہیں اور ڈالے ہیں، ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں۔
اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو میں نے بیان کی ہیں ان کو نیشنل جغرافک نیٹ فلکس سے ویڈیوز لے کے انہوں نے باقاعدہ اسے پکچرائز کیا بیک گراؤنڈ میں ساؤنڈز کے ساتھ، ذرا یعنی پریزنٹیبل فارم میں، جو آج کل کی ریکوائرمنٹ ہے لوگ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے ایک دفعہ محنت کی، اس میں ویلیو ایڈیشن ہوئی تاکہ ان لوگوں تک بھی بات پہنچے کہ جو صرف چیزوں کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، ان کے اندر چھپی ہوئی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے جو دی ہیں، جن سے آپ خدا کا تعارف آپ کے ذہن میں آئے، کیونکہ اصل مقصد تو اللہ تک پہنچنا ہے، تو وہی چیزیں